اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه مسلم. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر طرح کی شان و شوکت، جاہ و جلال، بلندی اور مرتبہ صرف اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور انگن درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے روبرو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی گئی. اس کا معنی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان جو ایمان لے کر آیا اور نیک کام کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے سچ بات اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی. اس کا یہ معنی ہے. اور اس کی تفصیل اور اس کے اندر جو معنی اور مطلب ہے اور اس صورت کی جو گہرائی ہے، اس کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید جو تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں جو اور ہیں، اگر وہ بھی نہ دیتا، انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے، ہدایت کے لیے ایک صورت ہی کافی تھی. سارا دین کا مطلب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے. کیسے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانہ کون سا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. زمانہ کون سا گزرا؟ میرے پیچھے جو زمانہ گزرا کل کا، کل سے لے کر آدم علیہ السلام تک، یہ گزرا ہوا زمانہ. اور آنے والا زمانہ، آج سے لے کر قیامت تک جو زمانہ آنے والا، وہ حال جو اب ہم فی الحال ہیں، آپ ہیں، میں ہیں، ہمارے سب دنیا ابھی چل رہی ہے، یہ حال ہے. تو ماضی میں، حال میں، اس وقت اور مستقبل، آنے والے زمانے میں، ہر زمانے میں
انسان کیا ہے؟ خسارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ کیوں نہ ہو. کیسے گھاٹے میں ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بات وضاحت کر دی. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے. کسی بھی زمانے میں لے لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو بھی انسان آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اس طرح سے جس نبی پر بھی ایمان لے کر آیا اور اس زمانے میں وہ لوگ نیک عمل کیے تو وہ نقصان میں نہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں. کیا ایمان والا آدمی، نیک اعمال کیا ہوا آدمی، پچھلے زمانے میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں. اور کون گھاٹے میں ہے؟ جو ایمان لے کر نہیں آئے اور نیک کام نہیں کیے، چاہے وہ فرعون ہو، فرعون کے حواری ہو، ایسے ہی قارون ہو، حامان ہو، شداد ہو، یا ابو جہل ہو، ابو جہل کے جو دوست احباب ہو. یہ تمام کے تمام جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور نیک عمل نہیں کیے، وہ کیا ہوئے؟ ان الانسان لفی خسر. بے شک اس زمانے میں بھی، ماضی کے زمانے میں بھی، یہ نقصان اٹھانے والوں میں. اور آج جو ایمان لے کر نہیں آئے، نیک عمل نہیں کیے، وہ لوگ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے. چاہے یہ زمانہ یا اگلے جو زمانہ آنے والا ہے اس میں بھی جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، نیک اعمال نہیں کیے، اس زمانے میں بھی گھاٹے میں. تو دیکھیے اس مختصر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ کیوں نہ ہو، اس زمانے میں اگر انسان ہے تو وہ گھاٹے میں ہے، سوائے اس آدمی کے جس نے ایمان لے کر آیا. ایمان کیسا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. انسان ایمان ان چیزوں پر لے کر آنا ہے. یہ چیز حدیث جبرائیل میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچانک انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں مل ایمان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جبرائیل علیہ السلام ایمان کے تعلق سے پوچھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آنا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ ایمان کی تفصیل. اس میں سے ہم کو کسی بھی چیز میں کمی اگر آدمی کرتا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہوتا ہے. کوئی یہ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن فرشتوں کو، کتابوں کو، انبیاء کو نہیں مانتا تو وہ ایمان والا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، کسی نے کہا کہ آخرت کے دن کو نہیں مانتا. آخرت کا دن کوئی گارنٹی کا نہیں ہے، کس کو معلوم کون اٹھایا جائے گا کون نہیں اٹھایا جائے گا. تو نہیں، جب تک آدمی ان تمام چیزوں پر مکمل ایمان نہیں رکھتا
اس آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے خدا نخواستہ کسی نے یہ کہا کہ آخرت کے دن کو نہیں مانتا مثلا، یا شک کرتا ہے آخرت کے دن پر، تو وہ آدمی ایمان اپنا کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ گناہ سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، زناکاری سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، دھوکہ دینے سے بچتا ہے، سود لینے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر یہ گناہ ہم سے ہوئے، جب اللہ رب العالمین کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو ان تمام سوالوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور اس کے بدلے میں نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ہو سکتا اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ تو اس لیے آخرت کے دن کو بھی انکار اگر آدمی کرتا ہے تو یہ گڑبڑ ہو جائے۔ آخرت کے دن پر ایمان ہے، ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا کارساز نہیں، پالنہار نہیں، حاجت روا نہیں، ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں، اور ہماری اچھی اور بری نصیب جو ہے وہ تمام کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ جب تک ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تو اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ تو ایمان لانے سے سارے نیک کام کرنے کا دار و مدار بنتا ہے۔ اگر آدمی ایمان لانے کے بعد اگر نیک کام نہیں کرتا، نیک کام نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگایا، صرف ایمان لانا کافی نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ان چیزوں پر لاتے ہوئے وعملوا الصالحات، صالحات بولتے ہیں نیک کام کرنا، نیک کاموں، اور نیک کام کرتا ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نیک کاموں میں سب سے بڑا نیک کام اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، کلمہ شہادت کے ذریعے کہ میرا سچا معبود، حقیقی معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور نبیوں میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد اسی بات پر ثابت قدم رہنا ہے، اسی بات پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، توحید کو مانتے ہوئے کلمے کو پڑھنے کے بعد آدمی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں مختلف جگہ پر نماز کی اہمیت کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ جہاں بھی نیک اعمال یا نماز کا ذکر کیا گیا وہاں اللہ رب العالمین زکوٰۃ کا، کہیں پر روزے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی نماز کو قائم کرے۔ اگر نماز قائم کرتا ہے تو ہمارا کلمہ بھی ثابت قدم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اگر نماز قائم نہیں ہے تو ہمارا کلمہ پڑھنے کا کوئی بعض دفعہ فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور کفر کے درمیان بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ او کما قال نبی، شرک اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی نماز کو چھوڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کفر میں آدمی مبتلا ہو جائے، شرک میں آدمی نعوذ باللہ مبتلا ہو جائے۔ کفر اور شرک، مشرک آدمی کو جنت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کسی چیز کا حساب کرے گا تو وہ نماز کا کرے گا. اول ما یحاسب یوم القیامت عن الصلاۃ فإن صلحت صلح الاعمال كلها. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نماز کے تعلق سے پوچھے گا. اگر نماز اس کی مکمل ہے، صحیح ہو گئی، تو اس کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ أَعْمَالُ كُلُّ. اور اگر اس کی نماز ناقص رہی، نماز اس نے چھوڑ دیا ہے، تو سمجھو کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جو نماز کے بنا ہے؟ یہ بتا. اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن زکوٰۃ دیتا ہے، قبول ہے؟ آدمی نماز نہیں پڑھتا حج کرتا ہے، قبول ہے؟ آدمی نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے، قبول ہے؟ آدمی نماز نہیں پڑھتا عمرہ کرتا ہے، قبول ہے؟ اتنے بڑے فرائض، اس کے باوجود اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ قیامت کے دن ناکارہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہم پر فرض ہے وہ کیا ہے؟ زندگی بھر 5 وقت کی نماز ہے. نماز کو ہر حال میں پڑھنا، چاہے جنگ کا میدان ہو، بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر حال میں بالغ ہونے کے بعد آدمی مرنے تک پڑھنا ہے، سوائے 3 حالتوں کے. ایک، جوان ہونے سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے اس پر مسئولیت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہے، آدمی کوما میں چلا گیا مثلا اس وقت، یا وہ آدمی جس کا ذہنی توازن نہیں ہے، آدمی جس کو ہم پاگل کہتے ہیں. ان تینوں شخصیات پر، ان تینوں حالتوں میں نماز فرض نہیں ہے. باقی ہر حال میں، جنگ میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نماز الگ سے سکھائی، جنگ میں نماز الگ سے سکھائی، بیمار آدمی کو نماز الگ سے سکھائی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ضروری نماز ہوتی ہے. اس لیے نماز کو سب سے پہلے ادا کرنا نیک کاموں میں سب سے بڑا نیک کام ہے. اس کے بعد نیک کاموں میں زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ صاحب ثروت والا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اور اس کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ہم پر فرض کیا ہے سال میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ. اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے فرض کیا ہے، سال میں 1 مہینہ فرض کیا ہے ہر سال. اسی طریقے سے زندگی میں 1 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے. کچھ عبادات سال میں ہے، ایک عبادت زندگی میں 1 مرتبہ بھی اگر کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کا فرض جب وہ مستطیع بنتا ہے تو ادا ہو گیا. لیکن نماز زندگی پر ہر دن 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. جب آدمی یہ 5 وقت کے عبادات کو ادا کرتے ہوئے دوسرے عبادتوں کو ادا کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ عامل الصالحات، وہ آدمی نیک کام کرنے والا بن جاتا ہے. جب نیک کام کرتا ہے تو ان الانسان لفی خسر میں نہیں ہوتا. ایمان لے کر آیا، نیک کام کیا تو وہ آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے. ماضی کے زمانے میں ہو، حال کے زمانے ہو، اور آنے والے زمانے میں کیوں نہ ہو، وہ آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کامیاب ہونے والے انسانوں میں سے مانا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا، جہاں بھی صحیح بات ہے اس بات کو پہنچانا. صحیح بات کون سی ہے؟ سب سے صحیح بات اللہ رب العالمین کی ہے، جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا.
ومن اصدق من اللہ، اللہ کے کلام سے زیادہ کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سائنس کے باتیں، سوشل کے باتیں، جغرافیہ کے باتیں، تجارت کی باتیں، نئے نئے باتیں جتنے بھی آئے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو وہ بات صحیح ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے بات کے مخالف ہے تو وہ بات غلط ہوگی، اللہ کی بات صحیح ہوگی۔ تو یہ حق بات ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو، حالانکہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن اس میں کیا ہو گیا؟ رد و بدل ہو گیا ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کی کتاب سب سے حق ہے، سب سے سچ ہے۔ اس کی بات کے سامنے کسی اور کی بات ہرگز کیا نہیں ہوگی؟ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بنا چون و چرا اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسی یہ حق بات، جو بھی آدمی صحیح بات کی تلقین کرتا ہے، بھائی یہ صحیح کام ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام برا ہے، یہ کام کو چھوڑنا چاہیے، تو اس بات کو ماننے کو وتواصوا بالحق کہا جاتا ہے۔ صحیح بات کو، اچھی بات کو لینا۔ حق میں کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں الحق مر، عربی میں حق بات کڑوی ہوتی ہے، صحیح بات کڑوی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ شوہر کی بات بیوی کے لیے کڑوی ہوگی، بیوی کی بات شوہر کے لیے بھی کڑوی ہوگی، باپ کی بات اپنے بچے کے لیے کڑوی ہوگی۔ بچہ ماننے کے لیے تو ہے نا، پرانے خیالات بدل رہے ہیں، یہ سب کہاں کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچہ خود جو ہے ماں باپ کو الٹ بولنے لگتا ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ نادان ہیں، جاہل ہیں، معلوم نہیں ہے، لیکن بچہ عالم ہے، قرآن حدیث کی بات کہتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر بچہ قرآن حدیث کی بات نہیں کہتا، باپ اگر قرآن حدیث کی بات پیش کرتا ہے، بچہ انکار کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی حق بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، چاہے چھوٹا بولے یا بڑا بولے، قرآن اور حدیث کی صحیح بات بولے، وہ بات کو لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو یہ نیک باتیں ہوتے ہیں، سچائی کے باتیں ہوتے ہیں، جو کڑوی میں نے ابھی کہا، تو کب آدمی اس کو قبول کرتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، بچہ بولا یہ بھی صحیح ہے، ابھی قرآن حدیث کی بات کہہ رہا ہے، اس سے صحیح بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آدمی کے اندر صبر کا مادہ ہونا ہے، ہر چیز میں صبر ہونا ہے۔ نیک کام پر استقامت کے لیے بھی صبر ہونا ہے، ورنہ آدمی نیک کام بھی نہیں کر سکتا۔ ارے نیک کام میں صبر کیا؟ 5 وقت نماز پڑھنا آسان ہے؟ نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھنے میں، کہنے میں چھوٹا معمولی لگتا ہے، وقت پر کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، ہم اس وقت کو، اس کام کو چھوڑ کر وقت پر نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہاں پر صبر کرنا ہے۔ روزے میں صبر ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، اپنے ارمانوں کو کچلنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، صبر ہے روزے میں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی صبر ہے۔ آدمی کے پاس 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ ہے، اگر کروڑ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ میں نکال کر صدقہ کرنا پڑے گا۔ دل مانتا کیا؟ 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ وہ کیسے دینا؟ وہیں صبر کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس کروڑوں کے ہو تو کچھ لوگوں کو لاکھوں میں زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان کو جو ہے کنٹرول کرتے ہوئے، دل کو قابو میں رکھتے ہوئے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو زندگی دی ہے، اس زندگی کی کامیابی کس میں ہے؟ ایمان میں اور نیک عمل میں ہے۔ اور نیک عمل اور ایمان ہمارا کب کامیاب ہوگا؟
جب ہم ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین کرتے رہیں گے، لوگوں سے حق بات قبول کرتے رہیں گے اور حق بات قبول کر کر اس پر ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نقصان اٹھانے والوں لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال پر صبر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ناحق ہے اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، ہمارے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہم سب کو جہنم کے آگ سے اللہ رب العالمین بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔